السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چھٹا بادشاہ تھا۔ 3 نومبر 1618 عیسوی کو مالوہ کی سرحد پر پیدا ہوا۔ عالمگیر کا خطاب والد شاہ جہان نے عطا کیا۔ اورنگزیب کی والدہ ارجمند بانو تھیں جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علامہ کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب پہلا بادشاہ تھا جس نے قرآن پاک حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 کو دکن کا صوبیدار مقرر ہوا۔ اس دوران اس نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے فتح بھی کیے۔ بلکہ ازبکوں کی سرکوبی جس جمع وردی سے کی اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ اورنگزیب نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مادہ پرستی کا عظیم دور تھا۔ اس کا بادشاہ شاہ جہان اس شاپ کی دنیا کا عظیم تر انسان تھا جس کی عاشقی کا منہ بولتا ثبوت آج بھی تاج محل کی صورت میں موجود ہے۔ یوں ہی نور الدین جہانگیر اور جلال الدین اکبر بھی کسی سے کم نہ تھے، لیکن اورنگزیب ایک الگ فطرت لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا۔ نشاط و سرور کی محفلیں ناپسند کی، خوبصورت مقبروں کی تعمیر و نمائش ممنوع قرار دی، قوال، نجومی اور شاعر موقوف کر دیے گئے، شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی، درشن جھروکا کی رسم ختم کی، بادشاہوں کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا، سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کیا، کھانے کی جنسوں پر سے ہر قسم کے محصول بھی ہٹا دیے گئے۔ اورنگزیب کی یہ ابتدائی تبدیلیاں تھیں جو اسے دوسروں سے نمایاں کر رہی تھیں۔ عدل و انصاف اسے وراثت میں ملا تھا جس کی وجہ سے اس کے دادا جہانگیر کی زنجیر عدل مشہور ہے۔ تاریخ سے یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ اس کے آبا کی دعائیں بر وقت قبول ہوتی تھیں، جیسا کہ ظہیر الدین بابر کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو قریب المرگ دیکھ کر چارپائی کے پاس چکر لگاتے ہوئے دعا کی، اے میرے پروردگار، اگر میری عمر میرے بیٹے کی عمر سے زیادہ ہے تو میری عمر میرے بیٹے کو بخش دے اور اس کی جگہ موت مجھے دے دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ دعا بر وقت قبول ہوئی، ہمایوں ٹھیک ہوا اور بابر راہی عدم ہو گیا۔ یوں بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک عادل حکمران کی دعا 40 اولیاء اللہ کی دعاؤں سے کے برابر اثر رکھتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں مغلیہ شہنشاہ کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے، وہی علماء کی ایک جماعت اسے مجذوب اور ولی کی حیثیت سے پہچانتی اور یاد کرتی ہے۔ اسی مجذوب کی مجذوبیت کے پیش نظر ایک واقعہ پیش خدمت ہے جو اورنگزیب کی مجذوبی اور عدل و انصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی۔ عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ جب رحم کی درخواست بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے وہ درخواست بھی مسترد کر دی۔ پھانسی سے 1 روز پہلے کی بات ہے کہ قاتل کا غمزدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک نامعلوم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کا سر اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کے چہرے سے فاقہ زدگی ٹپک رہی تھی۔ اس شخص نے صرف 2 لفظ کہے، بھوک، روٹی۔ اسے بوڑھے کی حالت پر ترس آ گیا اور اس نے قریبی دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر بوڑھے شخص نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غمزدہ شخص مسکرایا کہ جس کھانے کو نہ جانے کب سے کچھ نہ ملا، جسے کھانے کو کچھ نہ ملا، وہ مجھے کیا دے گا؟ بوڑھے نے دوبارہ تحکمانہ انداز میں کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا، کل صبح میرے بھائی کو پھانسی دی جا رہی ہے، اسے رکوا سکتے ہو؟ بوڑھے مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خوف اس کے چہرے سے ٹپکنے لگا۔ وہ موت موت دیر ہو گئی کہ عجیب و غریب الفاظ کہتے ہوئے ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اگلے دن وہ آدمی آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ قید خانے کے عملے میں بادشاہ کی اس غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ سیدھا اندر چلا گیا اور قید خانے کے دروغ سے پھانسی پانے والے آدمی کے کاغذات طلب کیے اور اس پر حکم لکھا، قاتل کو فوراً رہا کیا جائے۔ قید خانے کا دروغہ اس حکم نامے پر ششدر تھا۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال
بادشاہ کے حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا۔ قاتل ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا اور بادشاہ بھی واپس چلا گیا۔ پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افسر قاتل کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے متعلق سب بتا دیا۔ حاکم نے داروغہ کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ شہنشاہ باہر جانے کے لیے کہیں جا نکلے ہیں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً بادشاہ کو ملاقات کا عرائضہ بھیجا۔ بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا اور تفصیل سے سنتے ہی سخت مشتعل ہو گیا اور افسر کو لے کر سیدھا قید خانے پہنچا۔ قید خانے کا داروغہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور کانپتے کانپتے بادشاہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ اتنی دیر پہلے تشریف لائے اور قاتل کی رہائی کا یہ تحریری حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیکھا جس پر مہر اور دستخط بھی اصلی تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے داروغہ سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف گئے تھے؟ داروغہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ ادھر گئے تھے۔ بادشاہ بڑی تیزی سے اسی طرف روانہ ہو گیا اور جلد ہی ایک ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ دیر اور چلنے کے بعد دیکھا ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہے اور بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلدی سے جا لیا۔ وہ سر جھکائے خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟ مجذوب نے جواب میں ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا، وعدہ کر چکا تھا۔ مجذوب نے مختصر جواب دیا، اب اپنی گردن پیش کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ مجذوب نے گردن بڑھا دی۔ بادشاہ کی تلوار لہرائی اور مجذوب کا سر دور جا گرا۔ مغل بادشاہ عالمگیر کا یہ واقعہ بادشاہ اور مجذوب کے درمیان کشمکش کی انوکھی داستان ہے، جس میں بادشاہ اور مجذوب دونوں ہی جیت گئے۔ اس طرح کے مجذوب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور اورنگزیب عالمگیر نے مجرم کو نہیں تو اس کے وکیل اور نجات دہندہ کو سزا دے کر عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب خود بھی اس نظام میں کسی عہدے پر فائز تھا، جس نظام کا یہ پر اسرار مجذوب حصہ تھا۔ دیکھا جائے تو اورنگزیب ہرگز اس تک نہ پہنچ پاتا اگر وہ اس پائے کا شخص نہ ہوتا۔ یہ سلطنت مغلیہ کی کہکشاں کا چھٹا ستارہ احمد نگر میں بیمار ہوا۔ 3 مارچ 1708 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد کے قریب ایک مقام اورنگزیب آباد ہے، جس میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ شہنشاہ بڑا پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بینا نے قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا وہ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رکعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ نظام حکومت چلانے کے لیے اس کے حکم پر ایک فتاوی تصنیف کی گئی، جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نہ وہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اس لیے بعض علماء دین سلطان کو اپنے دور کا مجدد بھی کہتے ہیں۔ سلطان نے لواحقین میں 5 بیٹے اور 5 ہی بیٹیاں چھوڑی۔ مشہور شاعرہ زیب النساء مخفی انہی کی دختر تھیں۔ بیٹا محمد معظم باپ کی سلطنت کا وارث ہوا۔ دوستان گرامی، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔